بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی گفتگو میں سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے متعلق آخری حصے پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے ہونے کے دلائل ارشاد فرمائے، اپنی وحدانیت کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، اور آخر پر یہ فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر کسی کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. اللہ تعالی کے برابر ٹھہرانا اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا کئی ایک راہ سے ہوتا ہے، اور جو چیز مسلمانوں میں شرک کی آئی ہے اور اس نے راہ پائی ہے، یہ زیادہ تر اس زمانے کا قصہ ہے جب 18ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی. آخری آدمی جو مسلمانوں کی عظمت اور عزت اور ان کی سربلندی کا نشان تھا، وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ انہیں مصر کے بعض محققین اور مورخین نے، جیسے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اپنی صدی کا مجدد شمار کیا ہے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 4 خلفائے راشدین تھے، اور پانچویں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 6 خلیفہ راشد سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اورنگزیب کے متعلق تاریخ کی تفصیلات میں جانے کا کوئی موقع اور وقت نہیں ہے، اور بڑا الزام اس نے جو دیکھا ہے تاریخ میں اور مورخین نے اس پر جو الزام لگایا ہے بار بار، وہ یہ کہ اس نے اپنے باپ یعنی شاہ جہان کو اور اپنے بھائیوں کو قتل کر دیا. ایک موٹا سا سوال ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی جب تخت نشینی ہونی تھی تو اس وقت شاہ جہان بادشاہ کے 4 بیٹوں میں ایک تو یہ اورنگزیب عالمگیر تھے، اور دوسرا بیٹا ان کا دارا شکوہ تھا، اور وہ بری طرح متاثر تھا دنیا کے مختلف مذاہب سے. عیسائیت سے وہ متاثر تھا، حتیٰ کہ اورنگزیب نے جب قید کیا ہے تو اٹالین مورخین سیاح جو اس زمانے میں اس سے ملے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ اس نے قید خانے میں ملاقات کے دوران ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے مار دے گا، اس کا قانون، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون ہوتا تو مجھے آزادی ملتی. ہندو مت کی طرف وہ مائل تھا اور بت پرستی کو عام کرنا چاہتا تھا. یہ ساری تاریخ ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو اگر اورنگزیب کی بجائے سلطنت اسے مل جاتی تو 50 برس میں ہندوستان میں مسلمانوں کا حال برا ہو جاتا، اور یہ جو مغلیہ سلطنت اتنے عرصے تک پھر بھی 70-80 برس تک چل رہی ہے، یہ شاہ جہان کے بعد ختم ہو جاتی. تو اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے باپ کو قید کر دیا. وہ اپنے باپ کو، شاہ جہان کو اور اس کے بیٹوں کو اگر واقعی قتل بھی کرا دیتا اور پوری امت کو بچا لیتا تو یہ کم نقصان اور کم گناہ کی بات تھی. لاکھوں اور کروڑوں افراد اللہ کے دین کو چھوڑ کر
اس ظالم حکمران دارا شکوہ کے پیچھے چل پڑتے اور اورنگزیب کو حکومت نہ ملتی، ہندوستان کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا اور مسلمانوں کے نام لیوا کم ہی رہ جاتے، تو اس لیے اس پر نظر نہیں جاتی۔ اور اس نظام کو دو آتشا کیا ہے ہندو مورخین نے۔ ہندوؤں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اورنگزیب کو زیادہ بدنام کیا ہے، کیونکہ اورنگزیب نے اپنے زمانے میں اسلامی قوانین پہ عمل کیا، اور اسی طرح اس کو زیادہ بدنام کرنے میں دوسرا فیکٹر سکھوں کا ہے، کیونکہ گرو گوبند سنگھ جو تھا، نواں گرو جو تھا، اس نئے گرو کو اورنگزیب نے پھانسی دی تھی۔ دلی میں آپ چلے جائیں تو جہاں گرو گوبند سنگھ کی قبر ہے وہاں پہ بہت بڑا گردوارا تعمیر کیا ہوا ہے، گرنتھ رکھا ہوا ہے، سکھ لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبر بھی ہے، قبر پہ وہ پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو گرو گوبند سنگھ کو اورنگزیب نے پھانسی دی تھی بغاوت کے جرم میں، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے پھانسی دی تھی اس جرم میں کہ وہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ تو اس لیے سکھوں نے تو کرنا ہی تھا، کیونکہ گرو گوبند سنگھ کا معاملہ تھا۔ ہندوؤں نے بھی کیا، کیونکہ وہ تو مسلمان حکمران ایسا عادل، اس کے عدل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہونی تھی۔ تو یہ ہوا کرتا ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے اور جو انسان عدل سے کام لیتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ پڑتا ہے، وہ اتنی وسیع ظرف کے نہیں ہوتے کہ وہ عیب جوئی کے بغیر رہ جائیں، وہ عیب نکالا ہی کرتے ہیں۔ تو اورنگزیب کا انتقال 1707 میں ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں میں ہندو مت کا اور ان چیزوں کا اثر زیادہ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اصل اسلام جو تھا اس پہ ہندو کلچر کی چھاپ لگی، اور اللہ کے نیک بندے اس چھاپ کو اپنے اپنے مواقع پر ہٹاتے رہے۔ ہندوؤں کی رسومات مسلمانوں میں آئیں۔ سر سید کی والدہ بڑی اللہ والی خاتون تھی، بڑا اللہ کے ہاں ان کا مقام اور درجہ ہوگا انشاءاللہ جنت میں۔ خدا نے بہت چیزوں سے نوازا تھا انہیں۔ سر سید کے نانا فرید الدین بہت بڑے آدمی تھے، پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے۔ تو سر سید کی والدہ کہتی تھی کہ اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو پوری جہاں جہاں چیزیں پھیلی تھی یہ سب لوگ ہندو ہو جاتے۔ ستیلا دیوی کی پرستش کرتے کرتے یہ سارے شرک پہ مر جاتے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ چیچک زیادہ نہیں پھیلی، ورنہ چیچک کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس لیے سر سید کے نانا کے حالات پڑھنے ہوں تو مقالات سر سید جو 17 جلدوں میں چھپی ہے اس کا مطالعہ کیجیے۔ سر سید نے خود اپنے نانا پہ بہت کچھ لکھا ہے، اور ان کے نانا واقعی اس قابل تھے کہ ان پہ لکھا جاتا۔ خدا نے بڑا مقام اس آدمی کو دیا تھا۔ بعض چیزیں اگرچہ ان کی پیری مریدی میں ایسی اعتدال سے ذرا سی ہٹ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انسان بڑے اچھے تھے۔ تو اس شرک نے وہاں سے راہ پائی مسلمانوں نے، اور پھر ان کو آسان راستہ یہ ملا کہ یہ اولیاء اللہ اور مشائخ کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے خود تو سلوک طے کیا نہیں، اور نہ سلوک طے کرنا ان کے بس کی بات تھی۔ ایک صرف دلی میں 22 خانقاہیں تھیں اورنگزیب کے بعد، جہاں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے موجود تھے۔ حضرت خواجہ باقی بیلا رحمۃ اللہ کے متولی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ دلی کا بادشاہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام اور اپنے سلسلے کے 13ویں صدی کے مجدد، ان جیسی ہستی بیٹھی ہوئی تھی دلی میں۔ تو جب یہ چیزیں عام ہوئی ہیں شرک اور کفر کی، مسلمانوں میں جہالت عام ہوئی ہے، اس جہالت کی وجہ سے شرک نے راہ پائی، تو ان اللہ کے بندوں نے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اس شرک کی تردید کی، ان بدعات کی تردید کی۔ کوئی ایک تابعی جو آپ سن رہے ہیں،
آپ کو زندگی بھر کی مہلت دی جاتی ہے. آپ کسی ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک مجتہد کا نام لے آئیں رحمہ اللہ، جنہوں نے اسلام میں یہ کہا تیسرے دن جمع ہو جایا کرو، بلکہ انہوں نے یہ لکھا حنفی فقہا نے کہ میت کے انتقال کے بعد ہر قسم کا اجتماع بدعت ہے سوائے اس اجتماع کے جسے شریعت نے اجازت دی. کوئی اجتماع ایسا نہیں، بس قبر پہ آخری مرتبہ دعا ہے اور اس دعا کے بعد بس. کوئی اجتماع ایسا نہیں ہے جو شریعت نے رکھا ہو. اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 دن تک تعزیت جائز اس شخص کے لیے جس نے جنازہ نہ پڑھا ہو. اگر جنازہ پڑھا تو پھر کیسی تعزیت؟ کیا اس آدمی کے زخم کو کریدتے رہیں گے؟ اور خوشی کے موقع میں مبارکباد دینا یہ ساری زندگی جائز. 10 سال بعد کوئی آیا ہے وطن سے واپس، 10 سال بعد کوئی ملتا ہے کسی سے، 5 برس کے بعد ملتا ہے، خوشی کے موقع کی مبارکباد دینا جائز، کیونکہ خوشی تو خوشی رہتی ہے نا، اور غم جو ہے اسے بار بار کیوں کریدتے ہو؟ اور زندگی میں کام اس سے کچھ نہیں کرنا، کیا ماتم کرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے بیٹھ کے؟ تو اس لیے یہ شرک بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کو اب بھی ہندوستان میں بعض ہندو ایسے مل جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، مگر بعض علاقوں میں ایسے ہندو مل جائیں گے، اس سے پوچھیے گا جس کی بڑی وسیع نظر ہو اور خوب اس نے سفر کیا ہوا ہو، ہندو ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں. اصل میں یہ مسلمان تھے، ان کے آباء و اجداد، اب نماز ایک گھر میں پہ رہ گئی ہے، باقی ساری رسومات سب چیزیں کفر کی آ گئی. تو یہ شرک اس طرح عام ہوا ہے ہندوستان میں. اسی لیے جتنی رسومات، جتنی بدعات یہاں ہوئی ہیں، اتنی بدعات آپ کو عالم اسلام میں اور علاقوں میں نہیں ملیں گی. یہ الگ بات ہے کہ بدعات ہر جگہ تھوڑی بہت پائی جاتی ہیں، مگر جس تھوک کے حساب سے بڑے صغیر میں ملتی ہیں کہیں نہیں ملتی. اب جب یہ چیز آ گئی، تاریخی طور پہ شرک آنا شروع ہوا، بدعات آنا شروع ہوئی، تو یہ اللہ کے بندے جو دین کے محافظ تھے انہوں نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ خدا کی توحید کو محفوظ رکھو اور اسلام کے اس سرچشمے کو اور دودھ کے اس دریا کو اور پانی کی صاف شفاف اس نہر کو گدلا نہ ہونے دو. اس لیے انہوں نے ایک ایک چیز میں شرک بتلایا کہ کیا ہے. اللہ نے یہ جو فرمانا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ وہ چیز انہوں نے بتلائی ہے تاکہ لوگ ایک ایک چیز میں جس میں شرک ہے اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. پھر انہوں نے شرک کی 4 قسمیں بیان کی. شرک کی تردید میں مشائخ نے کام کیا، شرک کی تردید میں ان لوگوں نے کام کیا جو بیعت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے تھے، اتباع سنت کی تلقین کرتے تھے. ان کی ساری زندگی کی پونجی اور سرمایہ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت کا اتباع، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت، اور جو اجتہاد مجتہدین سے صحیح طور سے ثابت ہے اس کی پیروی کرنا تھا، اور بس. وہ کسی ایکسٹریم کے قائل نہیں تھے. وہ نہ ایسے تھے کہ اللہ کی توحید کی آڑ اور پردے میں علیہ باللہ خدا کے اچھے بندوں کی توہین اور تحقیر کریں، اور نہ یہ تھے کہ محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق کو بھول جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک کریں. وہ بالکل درمیان میں رہے. اسی لیے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کے حالی رحمت اللہ علیہ نے مسدس میں کہا، کل بھی غالباً آپ نے سنا ہے، حالی کی مسدس اس قابل ہے کہ اسے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی چھوٹی پوت کو پڑھائیے، انہیں یاد کرائیے، بس چلتا تو اس کا ایک ایک جز اور ایک ایک شعر اس کا لکھ کے دیواروں پہ کندہ کراتے. حالی کی مسدس اور اقبال کا جواب شکوہ اور شکوہ، یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ بچے انہیں یاد کریں اور پڑھیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور اصل میں کہاں سے ریورس گیئر لگ گیا. حالی نے اسی لیے اس کی مذمت کی.
انہوں نے کہا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، غیر یعنی ہندو کوئی اور مذہب کا، وہ بت کی پوجا کریں تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، عیسائی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں لیاذ باللہ وہ بھی کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، آگ کی بھی پرستش کرتے ہیں، مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، یہ سب کفر ہے، شرک ہے، مگر مومن ان پر تو جناب مین لائن کھلی بھی ہے، مین روڈ کھلی بھی ہے، جس کی چاہیں پرستش کرتے رہیں، ان کا ایمان ایسا پکا ہے کہ ان میں تو شرک آتا ہی نہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مقام مبارک سے اتنا اوپر بڑھا دیں کہ خدا کے ساتھ ملا دیں۔ دیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے بڑھانا بھی ان کی گستاخی ہے اور گھٹانا بھی گستاخی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ وہ گئے تھے اپنے زمانے میں، اور وہاں کسی جاہل وائز نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائیں گے۔ تاریخ میں مل جائے گا ان کے حالات زندگی میں۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے برملا کہا ان تعلقوں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ عرش پہ نہیں بٹھائیں گے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں بیٹھتا اور نہ ہی اللہ کی ذات ایسی۔ تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی دیواریں گر گئیں۔ لوگوں میں یہ ہے جب جہالت عام ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سے بڑھانا ان کی اپنی تعلیم کے خلاف ہے۔ ابھی اس بات کو ذرا سا اور بیان کرتے ہیں۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں اللہ کی وحدانیت مٹ گئی تھی، اللہ نے احسان فرمایا اور حقیقتاً احسان فرمایا، 4 ارب کی آبادی 5 ارب کی سر جھکا دے اللہ کے سامنے صرف اس احسان پہ تو قیامت تک سر نہیں اٹھا سکتی کہ اللہ نے احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے صدقے، ان کے طفیل اور ان کے واسطے سے توحید ملی، اللہ کی وحدانیت ملی، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں، زمین و زمان، ٹائم اینڈ اسپیس، ان سب میں حق بات واضح ہو گئی، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں۔ تو جو دین جس نے وہم و گمان میں بھی شرک نہیں چھوڑا تھا وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، وہ جب ہندوستان پہنچا ہے تو یہاں بدل گیا اور یہاں توحید اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی شروع ہو گیا۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، ہمیشہ سے اسلام جس توحید پہ فخر کیا کرتا تھا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمانوں نے آخر وہ دولت بھی کھو دی۔ کیوں کھو دی؟ اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ کے نیک بندے ان کو اپنے مقام پر رکھنے کی بجائے جب تک ان میں خدا کی صفات ثابت نہیں کرنی تب تک انہوں نے چین نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون سی تصور کی جا سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی حالی اسی کو بیان کرتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ جیسے عیسائیوں کو دھوکہ ہوا ہے نا اس طرح تم دھوکہ نہ کھانا، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا پکڑ لیا اس انسان کا اور بار بار فرمایا جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا۔ ند کا لفظ آیا ہے نا حدیث میں، یہ اس آیت کو دیکھیے اس میں بھی یہی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لفظ یہی ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کا ند شریک بنا دیا،
یعنی مجھے میرے رتبے سے بڑھا رہے ہو؟ قولوا ما شاء اللہ فقط، جب کہنا پڑے تو صرف یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے. ہمارے یہاں محاورہ نہیں عام معاشرے میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا کبھی نہ کہو میرے متعلق، اللہ کے متعلق کہو تو یہ نافرمانی نہیں ہے. ابو داؤد میں پڑھیے اس روایت کو، تو حالی کہتے ہیں میرا حد سے رتبہ، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا. جب تم زیادہ مجھے بڑھاؤ گے میری حد سے تو یہ میری توہین ہو جائے گی، یہ میری عزت نہیں ہے. سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ. بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری وثنا، لوگوں میری قبر کو بتنا بنانا، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے. بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم. نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے شارگی میں برابر ہیں ہم تم. دیکھا آپ نے، بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اور ایک عام انسان دونوں برابر ہیں. بے شارگی میں، اللہ کے سامنے طاقت میں، اختیارات میں ہم اور تم سب برابر ہیں. یہ بشریت. اسی لیے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اسی بات کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے بڑے بھی کوئی شیخ اور ولی ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں. ایسے آدمی تھے جن کے متعلق حدیث میں پیشن گوئی آئی ہے، اگرچہ اس حدیث پہ لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن میر محمد نعمان کے نام جو انہوں نے خط لکھا ہے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اسرار پر، اور کلمہ طیبہ نفی اسبات پہ جو بات لکھی ہے حضرت نے اس خط کو 173 نمبر خط حضرت کا مل جائے گا مکتوبات کی پہلی جلد میں. حضرت نے فرماتے لکھا ہے کہ اے برادر، اے میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلو شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمت کے باوجود بشر بود بشر تھے، انسان ہی تھے. وبداغ حدوث، اور ان میں بھی انسان ہونے کا نشان تھا. وہ امکان متصم، اور اس بات کا بالکل امکان تھا اور ممکن تھا اور امکان میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح معاملات. از خالق البشر جل سلطانہ چہ درجابت، اللہ تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کی وجہ سے خدا کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ خدا تو خدا ہے. اتنے لفظ کوئی اور لکھتا لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے. آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھیے گا، اندازہ ہوگا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کچھ لکھ دیا. یہی بات ہے جو حال ہی نے کہی، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے شارگی میں برابر ہیں ہم تم. مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اہل چی بھی. مجھے اللہ نے بس اتنی بزرگی دی ہے تم لوگوں پر کہ میں اس کا بندہ بھی ہوں اور اس کا نبی بھی ہوں. باقی جہاں تک بشریت ہے ہم سب اسی اللہ کے سامنے، اللہ کے تابع ہیں، اسی کے سامنے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہیے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، سوائے اس کے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. حالی نے یہی بات کہی ہے. انہی چیزوں پہ حالی پہ بھی کفر کے فتوے لگے تھے اور انہی چیزوں پہ بھی حالی کو لوگوں نے رد کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر عزت، عظمت، ان کے ساتھ تعلق، ان چیزوں کے باوجود بہرحال وہ بشر تھے. تو لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو جب ان کی حد سے بڑھانا شروع کیا اور وہ صفات، وہ چیزیں انہیں ثابت کرنا شروع کی جو در حقیقت نہیں تھی، تو یہ شرک کی راہ کھل گئی. اور شرک کو 4 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں، کل آپ نے جو بحث سنی تھی اس بحث میں ایک کتاب کا ہم نے حوالہ دیا تھا کہ اوقات
یہ جو باتیں نقل کی گئی تھی بہت سی تصوف کے اور اس کائنات کے آغاز کے متعلق، اور جو لفظ عرض کیے گئے تھے، اوقات اصل میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی 4 اقسام بیان کی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پوتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور ان کی شادی غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، یا شاہ شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بہرحال یہ انہی اپنے چچاؤں میں سے کسی کے داماد تھے۔ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جعلی پیر، مولوی، صوفی تلے ہوئے تھے اس بات پہ کہ دین کو برباد کریں اور نئے نئے خواب اور یہ چیزیں سنائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اپنے مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے، اور اب بھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اپنے مشائخ اور اپنے پیروں سے اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں حکم لیتے ہیں، اور وہ احکامات شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں دکھائی دیے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو بہت اچھی بات کر رہے ہو۔ ایک کہتا ہے مجھے زیارت ہوئی تھی اور مجھ سے فرمایا تھا نماز معاف ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ مختار علماء عدم تمثل شیطان است بصورت خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام۔ علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، تو پھر وہ کون ہے جو خواب میں آ کے شریعت کے خلاف حکم دکھاتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں بہر صورت کے باشد کوئی بھی صورت ہو پس درین صورت نیست، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں، الا تصرف متخیلہ کہ غیر واقع را واقع دانا نیدہ است، سوائے اس کے کہ اس آدمی کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپنا لی ہے، شکل مبارک، اور پھر جو چیز واقع میں نہیں ہے اسے واقع سمجھتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ سارا دن یا رات یا کسی بھی یا محبت کی وجہ سے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور وہ جو صورت ایک خود بخود خیال میں آ جاتی ہے نا سوچنے سے، وہ رات کو خواب میں دیکھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ اب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں ایسے کہا کرتے، نہ اس طرح خوابوں میں آیا کرتے ہیں، وہ جو اپنی صورت تھی خیالی طور پر اس نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ جہالت اور گمراہی ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور فلاں کی حکومت سے بڑے خوش تھے، اور یہ ایسی چیز تھی اور یہ ایسی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو کیا اللہ تعالی کو بھی آدمی خواب میں دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے تعبیر چاہیے۔ خواب کے لیے ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دیکھتا ہے وہ صحیح دیکھتا ہے، کچھ سے کچھ بھی ہو جاتا ہے، بڑا علم چاہیے۔ تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اسی لیے 4 قسمیں شرک کی بیان کی، اور شرک کی 4 قسموں میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ 4 قسموں میں سے کوئی قسم بھی نہ ہو۔ اور ان کے جو شیخ تھے جن سے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی تھی اور جن سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تھا اور جن کی صحبت اور تربیت میں رہ کے
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جیسے گوہر نایاب بنے تھے اور اس ہیرے کی تلاش خراش جس صحبت میں ہوئی تھی وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو 5 قسمیں شاہ عبد القادر صاحب محدث ریلوی رحمت اللہ علیہ نے تو 5 قسمیں شرک کی گنوا دی اپنے حواشی میں، اور سب سے زیادہ زور وہ دیتے ہیں شرک فعلی پر، بار بار اس کو لاتے ہیں. ایک قسم پہلی شرک کی شرک فی العلم ہے، اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ میرے تمام حالات کو جانتا ہے. یہ غیب کی جتنی خبریں ہیں ان میں سب سے اونچا مقام وحی کا ہے. وحی کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا تھا. اللہ چاہے تو بتا دے، اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر دوسری چیز جس سے کوئی غیب کی خبر کسی کو پتہ چل سکے وہ مومن کی فراست ہے. فراست سے کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے. اور تیسری چیز وہ خواب ہے کہ خواب کی تعبیر سے کوئی اچھی چیز پتہ چل جاتی ہے. یہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، مبشرات باقی ہیں. اور آپ سے عرض کیا گیا کہ بشارت کی چیزیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب جو مومن خود دیکھتا ہے یہ اس کے لیے کوئی اور دیکھتا ہے. اور فراست اور خواب کے بعد پھر الہام ہے. الہام ہوتا ہے، فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے جن سے اللہ کے فرشتے آ کے باتیں کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے. اور آپ نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے اور عمر رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہیں. یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وہ الہام ختم ہو گیا، بلکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہیں، یعنی آئندہ امت میں ایسے لوگ آتے رہیں گے. اور پھر آخری درجے میں کشف ہے کہ کسی انسان پر کوئی چیز عالم بیداری میں واضح ہو جائے. خواب اور بیداری کے درمیان کی کیفیت میں کوئی چیز دیکھ لے، یہ بھی ایک چیز ہے. ان سب چیزوں سے غیب کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، مگر وہ جس چیز کا نام علم ہے کہ جب چاہے جو چیز چاہے حاصل کر لے، اور جو علم جو چاہے یعنی وہ اس کو ساری کی ساری چیزوں کا علم ہو، زمین و آسمان کی ایک ایک بات کو وہ جانتا ہو. یہ جو علم میں ہے یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق ماننا، یہ شرک فی العلم ہے. اور دوسری چیز جس کی قرآن نے نفی کی ہے وہ شرک فی التصرف ہے، کہ کسی کے متعلق یہ یقین رکھنا کہ میرا نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے. اس کے بھی کئی طریقے ہیں. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کسی بزرگ کی دعا سے میرا نفع ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، 100% حق ہے. دعا کسی کے بارے میں قبول ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، جس کا دل چاہے ضائع کر دے، جس کا دل چاہے اپنے باپ کی قدر کرے. اور آپ نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، مظلوم کی بد دعا نہیں لگ جاتی. تو جس کو اللہ سے قرب ہے، ساری زندگی خدا کی اطاعت میں کھپا دی ہے جس نے، ایسے بھی تو ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی قسم دے دیں تو خدا ان کی اس ناز کی لاج رکھ لے اور اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. یہ دعا کا مسئلہ بالکل الگ ہے. اس طرح بھی ہو جاتا ہے نفع اور نقصان. اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کسی کو سبب کوئی پیدا کر دیتا ہے، یہ نفع اور نقصان بھی ہو جاتا ہے. خواب میں کسی آدمی کو نظر آتا ہے کہ فلاں نے قتل ہو جانا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اسے دکھایا جاتا ہے. وہ جا کے خبر دیتا ہے کہ ارے اپنا کچھ حفاظت کرنا، میں نے تمہارے متعلق یہ دیکھا ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہو جاتا ہے. لیکن اپنے مشائخ کے متعلق یہ یقین رکھنا کہ نفع اور نقصان سب خدا نے ان کے حوالے کر دیا ہے، یہ شرک ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے کسی کے حوالے ایسی چیزیں نہیں کی. اللہ کے ساتھ بلند و بالا ہے اس سے. اور
تیسرا شرک جس کی قرآن نے نفی کی ہے وہ پکارنے میں ہے کہ آدمی کسی زندہ کو، کسی وفات شدہ کو یہاں سے بیٹھ کر پکارے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میری ندا، یہ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے، ایک تو محبت ہے، آپ اپنے والد کے دل سے پوچھیں کہ وہ کبھی کبھی جب تنگ آ جاتا ہے نا تو اسے اپنی ماں یاد آتی ہے، یعنی آپ کی دادی، یا اسے دادا یاد آتے ہیں آپ کے، تو کہتا ہے ہائے میری ماں۔ بچوں تمہیں کیا بتائیں میری ماں کیسی تھی؟ وہ کہتا ہے ہائے میرے باپ ہوتے تو یہ مصیبت ہی نہ ہوتی۔ ایک یہ بات ہے، کوئی حرج نہیں، ایسے ہوتا ہی ہے انسان کی کیفیت۔ ایک اس عقیدے کے تحت کہتا ہے کہ ہائے میرے شیخ، آپ میری مدد کو پہنچیں، اور اس کے شیخ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جو میں نے بیٹھ کے کہا ہے نا ابھی پاکستان میں، اور وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، تو وہ اس بات کو سن بھی لیں گے اور وہاں سے وہ نفع اور نقصان جو چاہیں گے سو کر سکیں گے۔ یہ پکارنے کا شرک ہے، اللہ نے اس کی نفی کی ہے۔ کسی کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا، اگر عقیدہ اس کا خراب نہیں ہے تو پھر ایسے اشعار جو بعض بزرگوں سے یقیناً منقول ہیں، قصیدے میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قصیدے لکھے گئے ہیں ان میں آئے ہیں، اس کا محمل اور ہے، بہرحال وہ شرک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ بات کو پھر بڑھا دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز شرک کی قسم وہ شرک فعلی ہے کہ افعال میں شرک کرنا، اور افعال کا شرک دو طرح کا ہے۔ ایک فعل میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی نظر، اللہ کی نیاز دینا، اس میں غیر کو شریک کر لے، اگر یہ عقیدہ بھی ہو تو اس اعتقاد کے ساتھ نظر اور نیاز اللہ کے علاوہ غیر کی، یہ شرک۔ اور اگر اسی کی دوسری قسم سن لیجئے ذرا غور سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی شیخ کے ڈر سے نہیں کرتا، یہ بھی شرک ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مشائخ مجھے مار دیں گے۔ کل قسم کی بات کی تھی نا، اللہ نے منع فرمایا ہے غیر کی قسم اٹھانے سے، یہ مسئلہ ذرا سا باریک ہے، تو وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کھاتا قسم کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بزرگوں کے نام کی قسم کھا لی، ان کی قبر پہ جا کے میں نے قسم کھا لی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو مارا جاؤں گا۔ یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں، 3 قسمیں، 5 قسمیں، اسے جس بھی عنوان سے آپ کہیے، وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، اور وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تو پھر متاخرین میں بعد کے لوگوں میں شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے قرآن پاک کے حواشی میں، وہ دیکھیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ شرک۔ یہ 4 قسمیں ہم نے عرض کی تھیں آپ سے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حواشی دیکھیے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی۔ خدا کی بھرپور رحمتیں نازلوں، اور اللہ تعالی ان بھائیوں کی، ان کے والد، ان کے دادا کی قبریں اپنے نور سے منور فرمائے، صحیح معنی میں دین کا بند باندھ دیا، دین کے حصار کی حفاظت کی، وگرنہ شرک، کفر اور اسلام اس کے درمیان امتیاز نہ رہتا۔ اور شاہ صاحب کے زمانے میں اتنا جبر تشدد تھا مذہب کا کہ یہ بات لکھنی اپنی جان کو سولی چڑھانا تھا، لیکن لکھ گئے شہر کے بچے۔ ایسے ہی تو نہیں انہیں ماریں پڑی، ایسے ہی تو نہیں دلی میں یہ حال ہو گیا تھا کہ اتنے جاہل لوگ مذہب میں آ گئے تھے، مسلمان اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ملنگ آتے تھے، اور اتنا ہول تھا دلی پہ، اتنا قبضہ تھا مذہبی حلقوں میں ان کا کہ آ کر برملا یہ جملہ کہتے تھے، یہ تاریخ میں آپ کو ملے گا، آ کے کہتے تھے
کہ شاہ صاحب رنڈی رکھی ہوئی ہے اور شراب پیئیں گے، پیسے دو. تو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ متقی آدمی تھے نا، پرہیزگار. وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت کو دیکھا، ایک پائی پیسہ جو چیز دینی ہوتی تھی اٹھا کے اسے دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرماتے تھے یہ آپ کے بچوں کی مٹھائی کے لیے دیتا ہوں. اور کوئی نہ دے اس کو قتل ہو جاتا تھا، مار دیتے تھے لوگ. یا تو وہ مذہب کے متعلق حماقتیں اور جہالتیں تھیں، اور یا یہ دور آیا ہے کہ جب لکھے پڑے ہیں تو الحاد کا دور آ گیا ہے، درمیان کی کوئی راہ رہی نہیں، اب دینی کو کچھ نہیں سمجھتے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی دیکھ لیجئے، انہوں نے شرک پہ کیا لکھا ہے. اسی سورہ بقرہ کی آپ کبھی ان کا ترجمہ پڑھیے اور کسی استاد سے پڑھیے جو آپ کو سمجھائے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے ترجمہ تھا. ان کا الہامی ترجمہ ہے یہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35 برس کے تقریباً ہوں گے جب انہوں نے یہ ترجمہ مکمل کر لیا تھا، اور زندگی کے باقی برس 25 سال 27 برس جتنے بھی تھے بس وہ اسی ترجمے پہ اور حدیث پہ کام کرتے رہے. حدیث پڑھاتے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 دیکھیے. اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ مشرک اور مومن میں نکاح نہیں ہو سکتا. اس آیت کے بعد حرام ہو گیا تھا نا، وگرنہ تو پہلے مشرکین اور مسلمانوں میں نکاح ہوتا تھا، مکہ مکرمہ میں بھی ہوتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کتنوں کی بیویاں ایسی تھیں جو شرک کرتی تھی، مگر اس وقت اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. شاہ صاحب اس کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، یعنی رشتے ہوتے تھے، شادیاں ہوتی تھیں. اس آیت سے حرام ٹھہرا، یعنی اللہ نے جو آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد مشرک اور مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس آیت سے وہ منع کر دی گا. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہی فتویٰ اب بھی ہے کہ مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک کیا چیز ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کیا ہے؟ شاہ صاحب کے لفظ دیکھیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے. یہ دیکھا آپ نے شرک فی العلم آ گیا نا، کہ اسے ہر بات ہماری پتہ ہے. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. یہ ہے شرک فی التصرف، کہ جو چاہے سو کر سکتا. دیکھا آپ نے، یہ شرک ہے. اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سمجھنا کہ ہر بات انہیں معلوم ہے یا جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ شرک. یا ہمارا بھلا یا برا اس کے اختیار میں، یہ شرک کی دوسری قسم ہو گئی کہ ہمارا بھلا برا نفع اور ضرر سب اس کے اختیار میں. آگے دیکھیے شاہ صاحب شرک فعلی کی کس طرح تشریح کرتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اوپر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر. یعنی اللہ تعالی کی تعظیم کے جو افعال ہیں، مثلا سجدہ ہے، رکوع ہے، اللہ کے گھر میں غلاف چڑھانا ہے بیت اللہ کا، ان تمام کاموں کو کسی اور کے لیے کرے، کسی چیز کو سجدہ کرے، خرچ کرے، یہ شرک فعلی ہو گیا نا افعال کا. شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو مختار جان کر، یعنی عقیدہ بھی ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ان کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ شرک کرے گا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ویسے اگر شرک کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، شرک نہیں کرتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے اور حواشی کی نزاکت دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز شرک فی التصرف کی انہوں نے نفی کی، شرک فی العلم کی نفی کی، اور فعلی شرک کی نفی کی. شرک کے افعال میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کام کو کرتا ہے،
یعنی نظر نیاز یہ چیزیں دیتا ہے. شاہ صاحب بار بار کہتے ہیں یہ سب کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے. سورہ حج میں جہاں اللہ نے حج کے احکامات کو ذکر کیا ہے، سورہ حج کی 29 نمبر آیت آپ دیکھیے، اس کے شاہ صاحب کا حاشیہ دیکھیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم، ترجمہ بھی نہیں کہا، پھر چاہیے کہ یقضوا نبیڑیں اپنا میل کچیل. یہ یقضوا کا ترجمہ جو نبیڑیں کیا ہے نا شاہ صاحب نے، اس نبیڑنے کا مترادف لفظ پوری لغت میں نہیں. نبیڑیں ختم کریں، دور کریں اپنے جسم سے میل کچیل احرام کھولنے کے بعد. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی نظر پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس ہمارے پرانے گھر کا پھر طواف کریں. شاہ صاحب ترجمہ فرماتے ہیں پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا. اب دیکھیے حاشیے پہ کیا لکھا ہے. فرماتے ہیں جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں یعنی احرام کی ابتدا میں، حجام اور ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے. سب کو معلوم ہے جنہوں نے حج اور عمرے کیے ہیں. اب 10ویں تاریخ سب تمام کرتے ہیں حجامت کر کر، غسل کر کر، یعنی غسل کر کے حجامت کر کے 10 ذی الحج کو احرام ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کپڑے پہن کر طواف کو جاتے ہیں. سادہ کپڑوں میں ہوتا ہے نا طواف زیارت جو حج کا فرض ہے آخری. فرماتے ہیں جس کو ذبح کرنا ہے پہلے ذبح کر لیتا ہے، کیونکہ حج کی ساری قسموں میں تو قربانی نہیں نہ ہوتی، تو جن اقسام میں قران میں یا تمتع میں ہوتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ پہلے کر لیتا ہے. اور منتیں اپنی مرادوں کے واسطے جو مانا وہ ادا کریں. منت مان لی تھی کسی نے خدا کے لیے، شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ بھی پورا کرے. اور اگلا جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں. یہ شرک فعلی کی تردید ہو گئی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو افعال میں جو شرک ہے نا، نظر و نیاز اور منتیں، یہ سب اللہ کے لیے، کبھی غیر کے لیے نہ کرنا. ایک اور مقام، اور اس پہ تو بات بہت کھلی ہے. خیال میں رہے کہ آخری بات جو عرض کی تھی کہ منتیں ان چیزوں میں جو اللہ کے لیے اس میں غیر کے لیے کرنا یہ بھی شرک، اور جن کاموں کو سے اللہ نے روکا ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے ان کاموں کو نہ کرنا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالی نے آیت نمبر 119 میں ذکر کیا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ تعالی سے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اللہ میں انہیں لالچ میں پھنساؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اللہ میں ان لوگوں کو سکھاؤں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تیری بنائی ہوئی صورت یہ دو تیرے بندے بگاڑیں گے، میں انہیں سکھاؤں گا یہ ساری چیزیں. اب یہ جو جانوروں کے کان چیرنے کو شیطان نے کہا تھا نا، شاہ صاحب کا حاشیہ اس پہ دیکھیے. سورہ نساء کی 119 نمبر آیت میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے کان چیریں یہ کافروں کا دستور تھا. گائے کا یا بکری کا ایک بچہ بت کے نام کر دیا، اس کے کان میں نشان ڈال دیتے، ٹھیک کہ یہ اس کے لیے ہے. یہ تو شرک فعلی ہوا کہ گائے بکری کا بچہ کان میں نشان ڈال کے چھوڑ دیا، پھر کسی وقت اسی مزاج پہ جا کے ذبح کر دیا، یا ہندوؤں کا تھا دستور تو بتوں پہ ذبح کر دیا. اور فرماتے ہیں صورت بدلنا، وہ جو شیطان نے کہا تھا نا خدایا میں ان کی صورت بدلوں گا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صورت بدلنا یہ کہ لڑکے کے سر میں چوٹی رکھتے بت کے نام کی. ہندو کسی اپنے بت کے نام کی چوٹی رکھ دیتے تھے کہ وہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے گا. بچے مر جاتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں تو چلو ایک چوٹی فلاں بت کے نام کی رکھ دیتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا ضرور ہے. مسلمانوں کو چاہیے ایسے کام نہ کریں، اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے.
اپنے بزرگوں سے یہ معاملت نہ کریے، یعنی اپنے بزرگوں اولیاء اللہ کے نام پر چوٹیاں چھوڑ دینا سروں پہ، یہ آپ نہ کریے۔ اچھا حضرت کیوں نہ کریں؟ یہ تو بزرگ ہیں۔ شاہ صاحب کا جملہ جو آگے ہے اس پہ کوئی فتویٰ دے۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کافر بھی جن سے کرتے تھے بزرگ بھی جان کر کرتے تھے۔ سمجھے آپ؟ ہندوؤں جن بتوں کے نام پہ چوٹیاں رکھ کے اپنے بچوں کی چھوڑ دیتے تھے نا، ہندو بھی انہیں بزرگ ہی سمجھتے تھے، مسلمان بھی بزرگ ہی سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ کام نہ کریے، یہ ہے دین، یہ ہے توحید۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خون تو وہی ہے نا فاروقی۔ شرک کی ایک اور قسم بھی دیکھیے، اللہ تعالی نے سورہ انعام میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں اللہ کا حکم جو ہے اسے مانو، اور اگر تم نے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے کسی اور کا کہنا مانا تو تم یہ بھی شرک کرو گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجیے، یعنی شرک صرف اتنا ہی محدود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجیں تو شرک ہو جائے گا، بلکہ شرک حکم بھی ہے کہ اور کا مطیع ہوئے۔ اللہ کے حکم میں شریک کرنا کسی کو، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ حکم کسی اور کا مانے۔ کسی اور کا حکم ماننا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ بھی شرک کی ایک قسم شاہ صاحب نے کہی ہے۔ اس پہ کوئی فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا اس بات پر کہ اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کوئی قانون لایا جائے، مگر آپ سننے والے اور جہاں تک یہ بات جس تک پہنچے اس پہ گواہ رہیے کہ جتنے قوانین اللہ کے دین کے خلاف ہیں ہم ان سب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم شرک کی اس ایک ادنا سی بات سے بھی بالکل بری الذمہ ہیں۔ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں ان میں سے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جہاں میرے رب کا حکم ٹوٹتا ہو اور انسانوں کی بندگی اور غلامی کرنی پڑتی ہو، میں بالکل نہیں مانتا، اللہ کی توحید پہ قائم ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے ویسا شرک ہو جائے گا جس شرک سے نکاح ٹوٹتا ہے یہ وہ، لیکن میں اپنی بات آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ گواہ رہیے سننے والے، اس سے زیادہ اظہار ہو نہیں سکتا تھا نا۔ اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے زندگی میں کہ ریڈیو کے ذریعے FM کے ذریعے بات کریں تو ہم اس پہ خدا کو گواہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ قوانین جو خدا نے مباح رکھے ہیں کسی بھی ملک میں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ٹریفک کا نظام ہے، بہت سے اور نظام ہیں، لائسنس ہیں، گاڑی چلانے کے لیے ہے، اور بہت سی چیزیں جو مباح کے درجے میں ہیں، ان کا احترام، ان کی پابندی ضروری ہے، ڈسپلن قائم رہے۔ مگر یہ جو باقی چیزیں ہیں میں بری ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا، کسی درجے میں ہم شرک کے قائل نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اب دوسری بات آ رہی ہے، اور وہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے دیکھا پہلے توحید آئی، اب رسالت کی بات آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔